جی بالکل درست کہا، ابھی تک کوئی بھی ایسا فون موصول نہیں ہوا ہے۔ پتہ نہیں حقیقت میں انہیں اغوا کر لیا گیا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا ہو اور ہم اپنے تئیں شہر کے ہسپتالوں میں معلوم کر کے خاموش بیٹھ گئے ہیں۔ توقیر نے بھی فکر مندانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بات کرنے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مبشر رحمان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ڈیزائننگ شعبہ کے انچارج نے ان کے دروازے پر دستک دی، جو اجازت ملتے ہی جلدی سے اندر چلے آئے۔ کیا بات ہے صدیقی صاحب، خیر تو ہے؟ آپ کے چہرے پر یہ پریشانی کے آثار کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ توقیر نے اسے اتنا گھبرایا ہوا دیکھا تو فوراً پوچھا، سر وہ بڑے فلائی اوور والی فائل بھی اسی دن سے غائب ہے جس دن سے مبشر رحمان صاحب غائب ہیں۔ میں نے بہت جگہ تلاش کر لی لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ڈھونڈ پایا۔ یوں لگتا ہے جیسے مبشر رحمان صاحب اس فائل کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو گئے ہیں۔ صدیقی صاحب نے جلدی یوں تفصیل بتانی شروع کر دی جیسے کہیں اس فائل کی گمشدگی اسی پر ہی نہ ڈال دی جائے۔ اس فائل کی گمشدگی کے متعلق رات ہی لقمان نے اسے بتایا تھا۔ اس سے پہلے کہ توقیر اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، شرجیل اسے مخاطب کر چکا تھا۔ جی کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کی فائل کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شرجیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے پوچھنے پر صدیقی نے تفصیل سے اسے تمام رام کہانی سنا دی، جس کے مطابق وہ فائل انتہائی خفیہ تھی اور حیرت تھی کہ اس کے متعلق صرف مبشر رحمان اور لقمان ہی جانتے تھے کیونکہ ابھی اس پر کافی کام ہونا باقی تھا۔ لیکن پھر وہ کیسے غائب ہوگی یہ تو جناب اب مبشر رحمان صاحب ہی بتا پائیں گے کہ کہیں وہ فائل اپنے ساتھ ہی نہ لے کے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی گمشدگی کا اسی فائل سے کوئی ناطہ ہو۔ صدیقی نے کسی خیال کے تحت اسے جواب دیا، بالکل درست کہا آپ نے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے۔ بہرحال مجھے اس روز کی کچھ مصروفیات کی تفصیل درکار ہے کہ وہ سارا دن کب تک آفس میں رہے اور کس وقت آفس میں سے باہر نکلے، شرجیل نے ان سے پوچھتے ہوئے کہا۔ جی جناب وہ تقریباً شام 4 بجے تک آفس میں اپنے کیبن میں ہی موجود تھے اور اس کے بعد وہاں سے نکل گئے، لیکن ڈرائیور کے کہنے کے مطابق وہ انہیں ساتھ لے جانے کے بجائے خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے لے گئے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے قریب ہی ایک شاپنگ مال سے اپنی بیگم کے لیے کچھ ضروری سامان لینا ہے اور پھر خود ہی گھر چلے جائیں گے، اور ڈرائیور سے انہوں نے آفس کی گاڑی کے ذریعے گھر پہنچنے کا کہہ دیا تھا۔ یہ سب تفصیل انہیں ڈرائیور نے ان کے پوچھنے پر بتائی تھی۔ شہر کے سٹی سی سی ٹی وی کنٹرول روم میں اس وقت شرجیل موجود تھا۔ مقامی انتظامیہ کو اپنا پرسنل کارڈ دکھانے سے اسے کنٹرول روم تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ چیف کیمرہ آپریٹر مشتاق یزدانی کے پاس ہی بیٹھا پچھلے کچھ دنوں کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے مبشر رحمان کی گاڑی کا نمبر ٹریکر پر لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت وہی نمبر بڑی تیزی سے سرچنگ مشین پر چل رہا تھا۔ اگر وہ گاڑی اس وقت کہیں بھی درست حالت میں موجود ہوتی تو یقینی طور پر سامنے آ جائے گی، اور وہی ہوا۔ ٹریکر ایک جگہ پہنچ کر رک گیا اور ایک سنسان جگہ پر مبشر رحمان کی گاڑی دکھائی دی۔ شرجیل کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی۔ ظاہر ہے یہ اس کی کامیابی کا پہلا زینہ تھا، ورنہ شاید ابھی تک پولیس اپنے تئیں انہیں شہر بھر میں تلاش کر رہی تھی۔ شاید انہیں اس طرح گاڑی کو سٹی کیمروں کی مدد سے تلاش کرنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ شرجیل نے ساری لوکیشن لینے کے بعد وہیں پہنچنے کا فیصلہ کیا اور مشتاق یزدانی کو خدا حافظ کہتے ہوئے عمارت سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ بڑی تیزی سے اسی جانب تھا جہاں اسے وہ گاڑی دکھائی دی تھی۔ یہ شہر سے باہر ایک سنسان جگہ تھی جہاں میٹل روڈ کے علاوہ اور روڈ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ شرجیل گاڑی کھڑی کر کے تیزی سے وہاں موجود مبشر رحمان کی گاڑی کی جانب بڑھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی اندر سے بالکل خالی تھی اور کوئی سامان وغیرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید اغوا کنندگان ان سمیت ان کا سامان بھی ساتھ لے گئے ہوں گے۔ وہ بڑی باریک بینی سے گاڑی کے اندر کا جائزہ لینے لگا اور جلد ہی اسے اندر ایک فون آلہ میٹ کی ایک جانب پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے اسے جلدی سے اٹھا لیا۔ یہ بڑا جدید قسم کا ڈکٹا فون تھا جس میں ایک جانب میموری کارڈ بھی موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس میں بات چیت کرنے والوں کی گفتگو کی ریکارڈنگ بھی محفوظ ہوتی رہتی ہو۔ وہ خود ایک منجا ہوا جاسوس تھا، اس لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرنے کا ہنر بخوبی جانتا تھا۔ اس نے جلدی سے میموری کارڈ کو پریس کر کے باہر نکالا اور جیب سے ایک پاکٹ سائز ڈائری کی قسم کی مشین نکال کر اس کی جانب ایک سلاٹ میں وہ میموری کارڈ ڈال کر ایک بٹن دبا دیا اور اس مشین کی اسکرین یکدم روشن ہو گئی اور اس میں وائس میسیج سنائی دینے لگے۔ کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دوسری جانب سے کوئی باعث شخصیت ہے اور کوئی ہدایات دے رہی ہے۔ شرجیل نے بغور کان لگا کر سنا تو دوسری جانب سے کوئی انہیں مبشر رحمان کے اغوا سے انہیں ان کے اڈے تک پہنچنے کے متعلق تمام تفصیل بتا رہا تھا۔ شرجیل قدرت کی اس عنایت پر بہت خوش ہو گیا۔
کہ اسے ان مجرموں کا کچھ تو سراغ ہاتھ لگ چکا تھا۔ تفصیل میں اسے ان کے اڈے کے متعلق بھی معلوم ہو گیا جس کا ذکر اس میں کیا گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گوگل میں اس کی لوکیشن ڈال کر سرچ پر لگا دیا تو وہ جگہ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ مبشر رحمان کو گاڑی سمیت اغوا کر کے یہاں سنسان جگہ لا کر کسی اور گاڑی کے ذریعے وہ لوگ اپنے خفیہ اڈے پر لے گئے ہیں، اور اس ڈکٹا فون کی وجہ سے اسے ان تک پہنچنے کا سراغ بھی ہاتھ میں لگ گیا تھا۔ اس لیے وہ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جلدی سے اسی لوکیشن کی جانب گاڑی بھگانی شروع کر دی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اسے وہاں کوئی مشکل پیش آنے لگے گی تو وہ فوراً پولیس کو اطلاع دے کر اپنی مدد کے لیے بلا لے گا، لیکن فی الحال تو اسے خود معلوم نہ تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں گے، اس لیے وہ فی الحال پولیس کو خبردار نہیں کرنا چاہتا تھا۔